ہیلو ساتھیوں اور دوستوں، آج 26 جنوری ہے 2023۔ آج کے دن بھارت میں سن 1950 میں بھارتی آئین یعنی بھارتی سمودھان جو ہے وہ نافذ ہوا تھا۔ اس کو تیار کرنے میں 2 سال لگے تھے۔ اس میں تمام ریاستوں سے مشورہ کیا گیا، یونین ٹیریٹری سے مشورہ کیا گیا، تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے مشورہ کیا گیا، مسلمان نمائندگان سے اور مندروں اور پروتوں اور بے شمار، مطلب ایک براڈ بیسڈ جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ کیا گیا، اور پھر ایک ایسا کانسٹیٹیوشن تیار کیا گیا جو بیسیکلی تو نومبر 1949 میں ہوا تھا، لیکن اس کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ 26 جنوری 1950 کو کیا گیا، اور اس دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے اس دن کو یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے کے طور پر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پورے عرصے میں کئی ملک جو ہے وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنز بنائے، اور ان کانسٹیٹیوشنز کی جو ہے وہ مختلف نتائج نکلے۔ ہندوستان جو ہے جتنا بڑا دیش ہے، اس کا جو موازنہ ہے یعنی کمپیریزن ہے پاکستان سے تو خیر بنتا نہیں ہے، لیکن ہم کریں گے پاکستان کے ساتھ بھی اس کا کمپیریزن۔ اس کا کمپیریزن بنتا ہے سوویت یونین کے ساتھ۔ اب سوویت یونین میں آج ہمیں پتہ ہے کہ 72 سال تک وہاں پہ وہ قائم رہی ریاست، اور اس کے بعد وہ ریاست بکھر گئی، ٹوٹ گئی، ختم ہو گیا وہاں۔ وہ سمودھان، وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے جو انہوں نے بنایا تھا وہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی جس انجام پر پہنچ چکا ہے پاکستان کو لے کر، تو اس سے بھی یہی نظر آتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن بھی نہیں چلا۔ سوویت یونین اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز میں ایک چیز جو ہے وہ سملر ہے کہ دونوں آئیڈیالوجیکل بیسڈ ہیں، یعنی جو سوویت یونین کا آئین تھا یا کانسٹیٹیوشن تھا وہ ایک قسم کے تصوراتی مارکسسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر بیس تھا، اور پرولیٹیرین ڈکٹیٹرشپ کے نام پر وہ مسلط کیا گیا تھا پوری سوویت یونین، اور جس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی تھیں، ان کے اوپر، اور قومی شناخت کو طبقاتی شناخت سے مٹانے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ لوگوں کی جو قومیتیں ہیں ان کو دبا کر اس کے اوپر ایک فرضی کلاس جو ہے وہ کلچر اس کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان میں اسلام کے نام پہ، دو قومی نظریہ کے نام پہ جو ہے، یا اگر آپ یہ کہیں کہ کمیونل بیسس پہ جو ہے یہ ملک بنا، اور اسی بیسس کے اوپر یہ ایک اسلام کے مذہب کے نام پر یہ ملک جو ہے اس کا آئین قائم کیا گیا۔ اور جس طرح سوویت یونین میں کلاس بیسس کے اوپر نیشنل آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح پاکستان میں بھی اسلام کو ایک ہتھیار بنا کے سب کو جتنی بھی قومیں تھیں ان کو یہاں پہ امت کے اس چکر میں ڈال کے تو ان کی نیشنلٹیز ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی قومی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بھی بنا، اور جس کی وجہ سے آج بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ مسلح جدوجہد ہو رہی ہے پاکستان سے آزادی کے لیے، اور لڑنے والے بھی مسلمان ہیں اور جن کے خلاف لڑا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن اسلامی نظام جو ہے اس کو قومی شناخت ختم کرنے کے لیے جس طرح استعمال کیا گیا، اس کی مثال دوسری ہمیں صرف سوویت یونین میں ملتی ہے، جہاں ایک آئیڈیالوجی کی بیسس پہ قومی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ قومی شناخت کا تعلق سرمایہ داری نظام سے ہے، اور جب تک سرمایہ داری نظام دنیا میں موجود ہے اس وقت تک قومی شناخت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ قومی شناخت کو جبر کے ذریعے نہیں بلکہ ارتقاء کے ذریعے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اب انڈیا کا کانسٹیٹیوشن جو ہے ان دونوں کے مقابلے میں کارآمد نظر آتا ہے، کیونکہ آج بھارت کا جو اکنامک پاور کے طور پر ابھرنا ہے، اور 5ویں یعنی برٹن کو پچھاڑ کے آگے نکل گیا ہے، تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بہت بڑی اکانومی اور مزید بڑی اکانومی بنے گی، اور 2035 سے پہلے میرا خیال ہے یہ 12 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن جائے گی، رائٹ۔ اب فرق کیا ہے ان کانسٹیٹیوشن؟ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سیکولر کہتا ہے اپنے آپ کو، اس کے آرٹیکل جو سیکشن 2 ہے
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سیکولر ہوگا، سوشلسٹ ہوگا، اور یہاں پہ آزادی ہوگی اور برابری ہوگی، یعنی اظہار نظریہ کی آزادی، اپنے اپنے مذاہب کو پریکٹس کرنے کی آزادی، اور اپنے اپنے عقیدے کو جو ہے وہ اس کو فالو کرنے کی آزادی۔ یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے 28 ریاستیں اور 6 یونین ٹیریٹریز جو ہے وہ آج بھارت کے اس یونین میں شامل ہیں، اور اس میں کہا گیا کہ یہ ایک یونین ہے، بالکل اس طرح جس طرح کی یورپین یونین، لیکن یہ یونین کچھ زیادہ مضبوط اس لیے ہے کہ یہاں پہ زبان، کلچر، ثقافت، یہ چیزیں جو ہے بہت کامن ہیں، اور پھر ہماری جو اتہاس ہے وہ بھی کامن ہے کہ تمام اس خطے نے بر صغیر کے جو آج بھارت میں شامل ہیں یہ ریاستیں اور یونین ٹیریٹریز، یہاں کے لوگوں نے مل کر یہاں سے کلونیلزم کا خاتمہ کیا، اور یہاں سے انگریز جو تھے قابضین ان کو یہاں سے مار کے بھگایا اور آزادی حاصل کی۔ تو ایک تو وہ کلیکٹیو سٹرگل کی کلیکٹیو میموری ہے جو گلو کرتی ہے ہندوستان کو مختلف قوموں کو آپس میں، اور دوسرا وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے جس کے تحت ریاستوں کا اور مرکز کا آپس میں ایک معاہدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان ترقی کر رہا ہے، اور سوویت یونین تو مٹ گیا دنیا کے نقشے سے، اور جو قومیاں تھیں ان کے قبضے میں سینٹرل ایشین، انہوں نے سوویت یونین 1990 میں ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد پہلے 5 سالوں میں ساری ریاستیں جو ہے وہ سوویت یونین سے الگ ہو کے روس سے، اور وہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز بن جاتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر ہو، مقبوضہ گلگت بلتستان ہو، یہ تمام ریاستیں جو قبضے میں ہیں پاکستان کے، یہ بھی پاکستان سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر کہتا ہے کہ نہ آپ کشمیری ہیں، نہ آپ پٹھان ہیں، نہ آپ جو ہے وہ بلوچ ہیں، نہ سندھی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہزارہ وال ہیں، آپ مسلمان ہیں اور آپ مسلم امہ کا حصہ ہیں۔ اب یہ ایک کھوکھلی تھیوری ہے، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے اور اس کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو مسلم امہ نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ایک تصور ہے، ایک خیال ہے۔ مسلم امہ نہ کبھی تھی اور نہ کبھی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ نیشنز اور امتیں بن سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج نظر دوڑائیں تو سعودی عرب بھی مسلمان ہے، یمن بھی مسلمان ہے، دونوں ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ ان کا جسے پنجابی کہتے ہیں نا اٹ کتے دا ویر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ایران اور عراق دونوں مسلمان تھے، دونوں کے درمیان 10 سال تک جنگ ہوئی جس میں لاکھوں لوگ مرے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو طالبان بھی مسلمان تھے، اور اشرف غنی سے کے دور میں جو جن کے خلاف وہ لڑ رہے تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ تو امت کا امت کہاں سے ہو گئی ہے؟ یہ امت نہیں ہے۔ آج کا دور، ماڈرن دور جو ہے، یہ نیشن سٹیٹس کے درمیان تجارت کا دور ہے، اور علاقائی مفادات کے تحفظ کا دور ہے، تجارتی راستوں کے اوپر حکمرانی اور ہیگمنی کا قائم کرنے کا دور ہے۔ اس لیے یہاں پہ نہ تو امت کام آ سکتی ہے اور نہ ہی نظریہ۔ ماضی میں جو ہے اگر آپ کھوج لگائیں اور کہیں گوگل وغیرہ پہ چیک کریں تو آپ کو شاید یہ بھی مل جائے گی کہ وہ سوویت یونین اور وہ اسٹالن جنہوں نے موزے تنگ کی مدد کی، فوجی مدد بھی کی، پیسہ بھی دیا، سارا کچھ کیا، اور چین آزاد ہوا 8 ملکوں کی غلامی سے، اور 1949 میں 1 اکتوبر کو چائنا کی جو پیپلز ریپبلک آف چائنا یہ ڈکلیئر ہوتی ہے، تو اس کے بعد پہلا جب 5 سالہ منصوبہ بنتا ہے تو اس کے بعد جو سوویت یونین کے ساتھ، اسٹالن کے ساتھ موضوعوں کے اختلافات ہوتے ہیں ویتنام کے علاقے کے مسئلے کے اوپر، اور کمبوڈیا کے مسئلے کے اوپر، اور دیگر مسائل کے اوپر، جب یہ ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اور خاص طور پہ افریقہ کے اندر جو موضوعوں کی جو گوریلا آرگنائزیشنز ہیں اور جو اسٹالن کی اربن جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں، ان کے تضادات اور بے شمار تضادات کی بنیاد پہ کمیونزم کے نظریے پہ قائم ہونے والی دونوں ریاستیں اکٹھی نہیں رہ سکی، وہ ایک امت نہیں بن سکی، وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ سوویت یونین اور چین ہمیشہ جو ہے وہ جنگ کی تیاری میں رہتے تھے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو نظریہ اس طرح کے نظریات کی بنیاد پہ جو عوام سے کٹے ہوئے ہوں، اور ایک مائنورٹی گروپ جو ہوتا ہے سوسائٹی کا، اس کے نظریات کو
میجورٹی کے اوپر امپوز کیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو سوویت یونین میں نکلا اور جو پاکستان میں نکل رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی انڈیا کی یونین کا حصہ بننا چاہیے، اس منڈی کا حصہ بننا چاہیے، اور اس قرارداد کو، معاہدے کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے، جو معاہدہ 1947 26 اکتوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، جو اس وقت گورنر جنرل تھے انڈیا کے، اس پہ دستخط کیے۔ سوچئے گا۔